آج ہم ایک کافی غیر معمولی جائزے میں مشغول ہیں۔ جی۔ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر یعنی BPS 14 کے امتحان کی تیاری کا مواد ہے۔ اچھا۔ اس میں انگریزی، تدریسیات، پاکستان سٹڈیز، وہ جنرل نالج اور سائنس کے سوالات ہیں۔ تو اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ابتدائی سطح کے اساتذہ سے علم اور فہم کے کن معیارات کی وہ توقع رکھی جاتی ہے۔ آئیے اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیں۔ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ دستاویز ہے کیونکہ یہ صرف ایک امتحان نہیں بلکہ ایک طرح سے آئینہ ہے۔ صحیح۔ جو دکھاتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ایک ایلیمنٹری ٹیچر کے کردار کو کتنا آپ کہیں کثیر الجہتی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف پڑھانے کی مہارت نہیں بلکہ مختلف شعبوں میں ایک وسیع بنیادی علم کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مختلف حصے مل کر کیا تصویر بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو شروعات انگریزی سیکشن سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فہرست کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے گلوسری۔ بظاہر تو سادہ ہے لیکن اہم لگتا ہے۔ اہم ہے۔ اہم اس لیے کہ استاد کو نصاب میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں نا، جی، ان کی وضاحت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہاں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے ایمیچور کے بارے میں۔ ہاں، وہ شخص جو کام شوقیہ کرے، پیشے کے طور پر نہیں۔ بالکل، یہ الفاظ عام گفتگو کا حصہ تو ہیں مگر ان کا آپ کہیں درست مطلب جاننا ضروری ہے۔ اور محاورے تو زبان کا اصل حسن ہے، جیسے ٹرن اوور اے نیو لیف کا مطلب پوچھا گیا ہے، جی، یعنی بہتر کے لیے بدلنا۔ ایک نئی شروعات کرنا ایک طرح سے۔ جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف لفظی نہیں بلکہ وہ ثقافتی مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اساتذہ سے زبان کے وہ عملی اور مؤثر استعمال کی توقع ہے؟ اسپیلنگ کا ہے۔ کوئنٹیسنس جیسے نسبتاً مشکل لفظ کی درست ہجے پوچھی گئی ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ جی، یہ استاد کی اپنی تحریر اور زبان میں وہ درستگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ غلط سپیلنگ بچوں تک بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے، بالکل۔ اچھا، تو یہ صرف زبان جاننا نہیں بلکہ اسے درست طریقے سے استعمال کرنا سکھانے کی صلاحیت بھی ہے۔ جی ہاں، کچھ تکنیکی اصطلاحات بھی ہیں اس میں، جیسے اونوماٹوپیا۔ اوہو، آواز کی نقل والے الفاظ۔ ہاں، جیسے بز اور آکسیمورون بھی ہے، متضاد الفاظ کا ایک ساتھ استعمال۔ جیسے خاموش چیخیں یا ڈیفننگ سائلنس۔ جی، کیا یہ اصطلاحات واقعی ایک ایلیمنٹری ٹیچر کے لیے ضروری ہیں؟ دیکھیں، شاید روزمرہ پڑھانے میں براہ راست استعمال نہ ہو، لیکن ان کی سمجھ جو ہے نا، وہ زبان کی گہرائی اور ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا۔ یہ لسانی باریکیوں سے آگاہی ہے۔ گرامر کا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، جیسے ایک جملے میں ایڈجیکٹو کلوز کی نشاندہی کرنا۔ جی، وہ بھی تھا سوال، I visited the town where they met والا۔ ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ استاد کو جملے کی ساخت کا تجزیہ کرنا آنا چاہیے۔ تو مجموعی طور پر انگریزی سیکشن صرف الفاظ یا قواعد کا امتحان نہیں بلکہ زبان کو ایک آپ کہیں زندہ اور عملی ٹول کے طور پر سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت کو جانچتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات اہم ہے کہ استاد خود زبان پر عبور رکھے گا تو ہی طلباء میں اچھی لسانی مہارتیں پیدا کر سکے گا، ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ زبان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو ظاہر ہے باقی مضامین کی تفہیم بھی آسان ہوگی۔ یہ سیکشن ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرنے والے استاد کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تدریسیات یعنی پیڈاگوجی کے سیکشن پر۔ جی، یہ شعبہ تو براہ راست تدریس کے فن اور سائنس سے متعلق ہے۔ پہلا ہی سوال اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کے فرق اور جامعیت پر ہے۔ یہ تو بہت بنیادی لگتا ہے ویسے۔ بنیادی ضرور ہے مگر آپ یقین کریں انتہائی اہم ہے۔ اسیسمنٹ ایک جاری عمل ہے جو سیکھنے کے دوران رہنمائی کرتا ہے، جی، جبکہ ایویلیویشن اکثر مدت کے اختتام پر کارکردگی کا فیصلہ سناتا ہے۔ اچھا۔ ایک اچھا استاد ان دونوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنا میرے خیال میں تدریسی عمل کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی پہلو بھی شامل ہیں، جیسے روزمرہ مالی حساب کتاب کے لیے کیش بک کا استعمال، جی ہاں، یا اسکول انسپیکشن کے لیے لاگ بک۔ کیا یہ انتظامی امور بھی استاد کی ذمہ داری کا حصہ سمجھے جاتے ہیں؟ دیکھیں، براہ راست شاید ہر استاد کی ذمہ داری نہ ہو، لیکن نظام کو سمجھنا تو ضروری ہے نا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول کیسے چلتا ہے، وسائل کا حساب کیسے رکھا جاتا ہے، اور جواب دہی کا نظام کیا ہے۔ صحیح۔
اسی طرح میکس ویبر کا جو بیوروکریٹک نظریہ ہے اس کا سوال انتظامی ڈھانچے کی وہ نظریاتی بنیادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ استاد سے محض کلاس روم تک محدود رہنے کی توقع نہیں بلکہ وسیع تر تعلیمی نظام کی سمجھ بھی متوقع ہے۔ ایک دلچسپ سوال بیکورڈ ڈیزائننگ کے بارے میں ہے، ہاں، یہ آج کل کافی مقبول ہے۔ یعنی نصاب سازی میں پہلے آخری اہداف مقرر کرنا۔ یہ تو روایتی طریقے سے الٹ ہے نا، جہاں پہلے مواد منتخب ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اس جدید طریقے کو شامل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد تدریس کو زیادہ بامقصد اور آپ کہیں نتیجہ خیز بنانا ہے۔ اچھا، جب آپ کو معلوم ہو کہ طلباء کو کیا سکھانا مقصود ہے، یعنی اہداف کیا ہیں، تو آپ سرگرمیاں اور مواد اسی کے مطابق منتخب کرتے ہیں۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر سبق حتمی مقصد کے حصول میں مددگار ہو۔ یہ زیادہ منظم اور مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور تاریخی حوالے بھی ہیں، جیسے پہلا کنڈرگارٹن فریڈرک فوبل نے شروع کیا۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، فروبل نے کھیل کے ذریعے تعلیم کا تصور دیا تھا، جو آج بھی ابتدائی تعلیم کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، تو اپنی فیلڈ کی تاریخ جاننا میرے خیال میں پیشہ ورانہ ترقی کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح 1979 کی پالیسی میں مسجد کو تعلیمی مرکز قرار دینا، یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ آخری سوال تھا کہ تعلیم کا مقصد طے کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جواب ہے سوسائٹی، یعنی معاشرہ۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ معاشرے کی اقدار، ضروریات اور امنگوں کا عکس ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اساتذہ ان مقاصد کو عملی جامہ پہنانے والے کلیدی کردار ہیں۔ لہٰذا پیڈاگوجی سیکشن صرف تدریسی تکنیک نہیں بلکہ تعلیمی فلسفہ، نظام، تاریخ اور معاشرتی کردار کی سمجھ کا بھی امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان سٹڈیز اور جنرل نالج کے حصے کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہاں تاریخ، جغرافیہ، شخصیات اور حالیہ واقعات کا ایک امتزاج نظر آتا ہے۔ پہلا ہی سوال بلوچستان اسمبلی کی پہلی خاتون رکن فضیلہ علیانی کے بارے میں ہے۔ جی، یہ اہم ہے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر اور قومی اسمبلی کی اسپیکر فہمیدہ مرزا کا ذکر بھی ہے۔ ہاں، وہ بھی تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امتحان مرتب کرنے والے خواتین کی قیادت اور نمائندگی کو نمایاں کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف نام جاننا نہیں بلکہ سماجی تبدیلیوں سے آگاہی بھی ہے۔ تاریخی حوالے بھی اہم ہے، جیسے قائد اعظم کے 14 نکات کا نہرو رپورٹ کے جواب میں آنا۔ جی ہاں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ تحریک پاکستان کے نظریاتی پس منظر کو سمجھنے کی کلی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح 1951 کا پاکستان سعودی عرب معاہدہ دوستی، اچھا، یہ ملک کی ابتدائی خارجہ پالیسی اور علاقائی تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ استاد کو قومی تاریخ کے ساتھ ساتھ عالمی تناظر سے بھی جوڑتا ہے۔ جغرافیہ کے سوالات بھی کافی عملی ہیں، جیسے سطح مرتفع پوٹھوہار کے وسائل، نمک، جپسم، تیل، جی، یا خان کی ہیڈ ورکس کا دریائے چناب پر ہونا۔ کیا یہ صرف حقائق یاد رکھنا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ میرے خیال میں اس کا مقصد صرف حقائق جاننا نہیں بلکہ اپنے ملک کے جغرافیائی اور معاشی وسائل سے بنیادی واقفیت پیدا کرنا ہے۔ یہ طلباء میں اپنے ماحول اور ملک کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ پرنسس آف ہوپ کا نشان، جی، بلوچستان میں، یہ ثقافتی نشان کا علم بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور حالیہ واقعات سے باخبر رہنا بھی ضروری لگتا ہے، بالکل۔ جیسے موجودہ ایئر چیف کا نام یا کسی کھلاڑی کی حالیہ کامیابی۔ وہ محمد عباس کا ذکر تھا۔ جی ہاں، فاسٹ بالر۔ ایک استاد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صرف ماضی میں نہ رہے بلکہ حال سے بھی باخبر ہو۔ صحیح۔ وہ ایک باخبر شہری ہو جو اہم قومی و بین الاقوامی معاملات، شخصیات اور واقعات سے آگاہ ہو۔ یہ عمومی آگاہی یعنی جنرل نالج کلاس روم میں مباحثے اور مثالوں کو زیادہ متعلقہ اور دلچسپ بنا سکتی ہے۔ تو یہ سیکشن استاد کو ایک ایسے فرد کے طور پر دیکھتا ہے جو اپنے ملک کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت، اہم شخصیات اور موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ بالکل، یہ ایک وسیع تناظر فراہم کرتا ہے جو محض نصابی کتب سے حاصل نہیں ہوتا۔ جی، یہ استاد کو ایک زیادہ مکمل اور باخبر شہری بناتا ہے جو یہ خصوصیات اپنے طلبہ میں بھی منتقل کر سکتا ہے۔ آخر میں سائنس سیکشن ہے۔ یہاں بھی بنیادی تصورات پر سوالات ہیں۔ جی، جیسے ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کا عام نام ڈرائی آئس،
یہ تو کافی عام فہم بات ہے۔ عام فہم ضرور ہے، مگر یہ روزمرہ زندگی میں سائنس کی موجودگی کی مثال ہے۔ صحیح۔ اسی طرح وٹامن سی کی کمی سے اسکروی کا ہونا، ہاں، یہ بیماری۔ یہ صحت اور غذائیت سے متعلق بنیادی سائنسی علم ہیں جو ہر ایک کے لیے اور خصوصاً استاد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ فزکس سے بھی سوالات ہیں، جیسے سب سے زیادہ توانائی والی تابکاری گاما ریز ہیں، جی، یا پانی کا نقطۂ ابال 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ بنیادی طبعی حقائق ہیں۔ اور یہ حقائق دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ مشہور مساوات E=mc²۔ ہاں، کمیت توانائی مساوات، جی، جسے کمیت توانائی مساوات کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ پیچیدہ لگتی ہے، لیکن یہ جدید سائنس کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کا ذکر کم سے کم استاد کو سائنس کی عظمت اور اہمیت سے روشناس کراتا ہے۔ فلکیات میں نظام شمسی کے سب سے چھوٹے سیارے مرکری کا ذکر ہے، جی، یا صبح کا ستارہ کہلانے والے وینس کا۔ کیا یہ صرف یاد رکھنے والی معلومات ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں تجسس پیدا کرتی ہیں۔ سورج کی توانائی کا ذریعہ نیوکلیئر فیوژن جاننا، یہ ہمیں توانائی کے وسیع تر تصورات سے جوڑتا ہے۔ یہ معلومات بچوں میں کائنات کو کھوجنے کا شوق پیدا کر سکتی ہیں۔ اور بائیولوجی سے انسانی خلیے میں کروموزوم کی تعداد یعنی 46 جی ہاں، یا وراثت کے علم جینیات جینیٹکس کا ذکر ہے۔ یہ زندگی کی بنیادی اکائیوں اور تسلسل کے بارے میں علم ہے۔ کروموزوم اور جینیات کی بنیادی سمجھ حیاتیات کے بہت سے تصورات کی بنیاد ہے۔ تو مجموعی طور پر سائنس سیکشن کا مقصد استاد کو بنیادی سائنسی خواندگی سے آراستہ کرنا ہے۔ کیمسٹری، بائیولوجی، فزکس، فلکیات، وہ بنیادی باتیں جو وضاحت کرتی ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ تو اس پورے جائزے سے یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر سے توقعات کتنی بلند اور وسیع ہیں۔ جی ہاں، زبان دانی، تدریسی مہارت اور فلسفہ، قومی و عالمی آگاہی اور بنیادی سائنسی شعور، یہ سب ایک شخصیت میں جمع ہونے چاہیے۔ یقیناً یہ ایک متاثر کن حد تک وسیع دائرہ کار ہے۔ استاد کو محض ایک مضمون کا ماہر نہیں، بلکہ آپ کہیں کثیر جہاتی شخصیت سمجھا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ بذات خود تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے۔ بالکل، اور یہاں سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے جس پر میرے خیال میں غور کیا جا سکتا ہے، جی، کہ جب ایک استاد اتنی وسیع معلومات کا حامل ہوتا ہے تو کیا یہ علم محض سطح پر رہتا ہے یا واقعی گہرائی میں جاتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات، یہ وسیع علم ابتدائی عمر کے طلباء کے لیے سیکھنے کے عمل کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کیا یہ مختلف مضامین کے درمیان ربط پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے؟ یا پھر یہ گہرائی کی قیمت پر حاصل کی گئی وسعت ہے جو شاید طلباء میں تنقیدی سوچ کے بجائے صرف حقائق یاد کرنے پر زور دے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس جائزے کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔